قرآن سے نعت سننی ہے، اور قرآن میں نے کہا نا کہ جس پارے کو اٹھا لیں، جس سورت کو کھولیں، رب نے اپنے حبیب کا بڑا شاندار ذکر کیا ہے۔ مگر آج میں نے ایک سورت کو ڈسکس کرنا ہے، آئے ہائے پوری سورت ہی نعت پاک مصطفیٰ ہے، اور وہ سورت ہے سورہ والضحیٰ۔ اس مقدس مبارک صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب عز و جل نے بڑے شاندار انداز میں اظہار محبت بھی فرمایا، نبی پاک کی شان بھی بیان فرمائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پیاری انسٹرکشنز بھی عطا ہوئیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسا اظہار محبت ہے، یہ ایسا نرالا انداز ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس سورہ مبارکہ کو پہلے سنتے ہیں، یہ کیسی پیاری نعت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ آپ یقین کریں اس سورت کا ترجمہ پڑھیں تو بندہ جھومتا چلا جائے، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، رب کا اپنے حبیب سے کلام کرنے کا انداز کیسا ہے، اپنے حبیب کو پکارنا کیسا ہے۔ اور پھر اس صورت میں ہمیں بھی بہت کچھ نوازا گیا ہے، ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے، ہمیں بتایا بھی گیا ہے۔ اب آج انشاءاللہ سورہ والضحیٰ کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ قرآن کی صورت میں اپنے حبیب علیہ السلام کی ہم نے نعت سننی ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو چڑھتے دن کی قسم ہے نا، یہ نبی پاک کے مبارک چہرے کا ذکر ہے، یہ جو رات کی ذکر ہے یہ پیارے آقا کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب تیسری آیت میں رب فرما رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا۔ اب یہاں کیا ہوا تھا یہ ذرا سمجھیے گا۔ یہاں پر اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے ابتدائی دن تھے نا، تو کچھ دنوں تک وحی نازل نہ ہوئی، جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ دن حاضر نہ ہوئے۔ تو اب مکے کے جو غیر مسلم تھے اس بات کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا، مس انٹرپریٹ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں معاذ اللہ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ انہیں اپنے سے دور کر دیا ہے۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دکھ پہنچا، پیارے آقا کے قلب اقدس پہ رنج پہنچا، تو اللہ کریم نے اس رنج کا مداوع کیسے کیا۔ اس کہتے ہیں کوئی غم میں ہو اسے کوئی خوشی دینی چاہیے، اسے اچھا تحفہ دینا چاہیے، تو رب نے پہلی دو آیتوں میں تو محبوب کے چہرے کی اور محبوب کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اگلی آیت میں کیا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ اے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور کبھی چھوڑے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، ایک عالم خدا کا طالب ہے اور طالب خدا ہوا تیرا۔ اچھا، اب یہاں تو ان بدبختوں نے یہ مسکنسیپشن پھیلایا نا کہ جبریل امین تو آ نہیں رہے، وحی کا سلسلہ رک گیا ہے تو رب نے چھوڑ دیا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کی عمر مبارک میں جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے کتنی بار۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے ایک بڑی فہرست مرتب کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، کیونکہ حضرت جبرائیل وہ ہیں جو ہر نبی کی بارگاہ میں گئے، تو کسی کی بارگاہ میں 50 بار، کسی کی بارگاہ میں پوری زندگی
زندگی میں 100 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 15 بار حاضر ہوئے جبریل امین، مگر آپ جانتے ہیں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ تو دل تھام لیجئے، بلکہ جھوم جائیے، جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں 24,000 بار حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی کیلکولیشن چاہوں گا، دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں رہنے والوں کا میتھمیٹکس کیسا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ نبی پاک کی پہلی ملاقات جبریل امین سے کب ہوئی تھی؟ کس عمر میں ہوئی تھی؟ کوئی ہے بتانے والا؟ 40 سال کی عمر میں۔ ویری گڈ۔ اور کون سے مقام پہ؟ کسی غار میں ہوئی تھی، غار ہیرا میں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات، اور پیارے آقا نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ 63 سال۔ 63 میں سے 40 نکال دیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ویری گڈ بھائی، حساب مضبوط ہے، 23 سال۔ اب 23 سال کے دن، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے لیے کیلکولیٹر نکال لیں، تھوڑا سا میتھمیٹکس اگر فاسٹ ہوگا تو زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 365 دن مانیں تو 10 سال کے 3650 دن ہو گئے، 20 سال کے 7300 دن ہو گئے، مزید 3 سال کے اپروکسیمیٹلی آپ 1000 دن پکڑ لیں تو 8300 دن بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی پاک کی پہلی ملاقات سے پیارے آقا کے پردہ فرمانے تک، آؤٹ آف دوز 8300 ڈیز جبریل امین کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں 24,000 بار آئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ کئی دن ایسے تھے جب نہیں آئے۔ اب آپ ایوریج بنائیے، 24,000 ڈیوائیڈڈ بائی 8,300، تقریباً روزانہ 3 سے زیادہ بار جبریل امین ایوریج نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور اگر کئی دن نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دن ایسے بھی گزرے ہوں گے جب 10 بار آئے ہوں گے، جب 15 بار آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آتے کہاں سے تھے؟ سدرۃ المنتہا۔ حضرت جبریل کا گھر کہاں ہے؟ مقام کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے۔ ڈسٹنس کتنا ہے؟ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرے آسمان کا مزید 500 سال، تیسرے آسمان کا مزید 500 سال، 7واں آسمان کا فاصلہ، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ اتنا دور سے بار بار آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ارے اتنا مبارک مقام ہے سدرۃ المنتہا، اس کو چھوڑ کر نبی پاک کے پاس اتنی بار کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب عشق کا سوال ہو تو جواب خاندان اعلی حضرت سے ملتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑا عشق کا بھرا جواب دیتے ہیں کہ what is the reason why جبریل امین visited so many times in the court of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لکھا کہتے ملاقات کو، کہتے اگر نبی پاک سے ملے بغیر انہیں چین آ جاتا نا، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ وہ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر اس لیے آتے تھے کہ جب سے جلوائے جانا کو دیکھا تھا انہیں سدرۃ المنتہا پر چین نہیں آتا تھا۔ اچھا، یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سن لو، باتیں تو بڑی یاد آ رہی ہیں مگر مجھے سورہ والضحیٰ کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک بات اور یاد آئی، یہ کتنی سپیڈ ہے کہ 3500 سال سے زیادہ کا سفر ہے اور ایک ایک دن میں کئی بار آ رہے ہیں۔ جبریل کی رفتار تو دیکھو۔ اب مجھے بتاؤ، جبریل جو خادم رسول ہیں، جبریل امین نبی پاک کے وزیر ہیں، اللہ اکبر، جب ان کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں پھر۔ رب نے فرمایا محبوب تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ کیسا جواب دیا؟ اچھا، یہ ایک اور عشق والی بات، اے ہائے اللہ اور اس کے حبیب، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے۔ دنیا میں آپ کا کوئی دل دکھائے آپ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو اس کا رپلائی ہمیں دینا پڑتا ہے۔ مکے کے مشرکوں نے آقا کے خلاف بات کی، رب قرآن میں جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب 5 آیتیں کنٹینیو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ خدا کی قسم، یہ جو آیت ہے نا،
اس کو سمجھ جائیں اور پھر نبی پاک کے مرتبے کو سمجھیں تو بندہ کہتا ہے خود ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آیت کا مفہومی مضمون کیا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، یعنی اے محبوب اب کی ہر آنے والی اگلی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری مومنٹ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے، جو اسٹیٹس ہے، جو کیلیبر ہے، جو کمالات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے آج جو 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں نا، ان آقا کی جب ولادت ہوئی تھی تو نبی پاک کی ولادت کے بعد شان یہ تھی کہ جھولے میں ہوتے اور جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر حرکت کرنے لگ جاتا تھا۔ ہیں جن کے جھولے میں کب کمالات کا عالم یہ ہے، بتاؤ نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى 1500 سال بعد مقامات کہاں پہنچ گیا ہوگا، عروج کدھر پہنچ گیا ہوگا، سبحان اللہ اسٹیٹس کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ تو کیوں نہ یہ 1500 سالہ ہم نے جشن ولادت بھی بنانا ہے اور نبی پاک کے کمالات کے عروج کی خوشی بھی بنانی ہے۔ دنیا میں کسی کو عروج ملتا ہے نا تو نارملی لوگ حسد کرتے ہیں، ارے اس کو ایک اور گاڑی مل گئی، ایک اور بنگلہ مل گیا، اچھا جناب اور بزنس شروع کر دیا، ایک اور پلازا بنا لیا، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ مگر سبحان اللہ جس سے محبت ہونا، جس سے عشق ہو، اس کو عروج ملے تو محبوب کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم عاشقان رسول بڑے خوش ہیں کہ ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کو عروج اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، رب نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آقا کے درجوں کو اور بلندی عطا فرما، کیونکہ جتنا ان کو بلندی ملے گی نا، ہمیں یہ پتا ہے وہ ہمیں بھولنے والے نہیں، انشاءاللہ وہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جائیں گے۔ ابھی وہ آیت آ رہی ہے، ایک اور ڈھارس والی آیت آ رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ دیکھو تو صحیح ایک ایک آیت میں کیسی رحمتوں کا سمندر موجزن ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے مثال کے طور پر، میں جس کو یہاں ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا، ترجمے سے پڑھا ہوگا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ پورے قرآن میں سب سے زیادہ تسلی والی، حوصلہ دینے والی آیت کون سی ہے، تو نارملی لوگ وہی جواب دیں گے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت بڑی تسلی دیتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر سبحان اللہ اہل بیت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو قرآن کی آیت ہے تسلی دینے والی وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جب رب نے یہ آیت نازل فرمائی نا کہ اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی سنو نبی پاک نے کیا فرمایا۔ اب ذرا اس کو دنیا کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی شخصیت ملے یا کوئی بہت امیر آدمی ملے یا بڑا انفلوئنسڈ پرسن ملے اور کہے کہ آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا اور اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو ہم میں سے لوگ شاید اپنا گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سوال کریں گے۔ دیکھو میرے آقا کی کرم نوازی اس امت پر کیسی ہے۔ آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیسی شاندار آفر ملی نبی پاک کو، مگر ہم سے پیار کتنا ہے کہ آقا فرماتے میں نے راضی نہیں ہونا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اے غلاموں اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں، ان سے محبت کیوں نہ کریں جو قیامت کے دن بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ ایک حدیث پاک سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور مجھے ڈر یہ ہوگا۔ اب ذرا امیجن کریں امتیوں کو کیا ڈر ہوگا کہ کہیں ہمیں جنت میں جانے سے روک نہ لیا جائے۔ آقا پتہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ ہے کوئی ایسی محبت کرنے والا، ہے کوئی ہمارا ایسا خیال رکھنے والا، تو پھر کیوں نہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کیا جائے، پھر کیوں نہ ان کی نافرمانی سے بچ کر ان کے عشق کو اپنے دل میں بڑھایا جائے۔ آگے سنیے، اللہ اکبر۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا،
اور کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، ووجدک ضالا فہدا، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، ووجدک عائلا فاغنا، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور رب اپنے حبیب سے کس پیارے انداز میں مخاطب ہے ہم یہ بھی سنتے جا رہے ہیں۔ 8 آیتیں ہو گئی ہیں، اب میں آؤں گا 9ویں آیت کی طرف، اور آج میرے بیان کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہی آیت ہے جس میں ہم سب کے لیے میسج بھی ہے، ہم سب کے لیے پیغام بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، یعنی اے محبوب کریم، رب کریم نے آپ کو بے مثل و یکتا بنایا، ماں باپ کے ظاہری سہارے کے بغیر آپ کو اس بلند ترین مقام تک پہنچایا جہاں لاکھ سہاروں والے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا والی وارث اللہ پاک ہے، آپ اب بے سہاروں کے سہارا بن جائیں۔ یتیم جس کو ماں باپ کا سایہ میسر نہ ہو، اے محبوب ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک جس قوم پر تشریف لائے نا، وہاں یتیموں کے حقوق پامال کرنا یہ نارمل سی بات تھی۔ بیچارے یتیم جن کے والد دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کو طرح طرح سے اس زمانے میں ستایا جاتا تھا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، معاشرے میں ان کو کوئی اہمیت نصیب نہیں تھی۔ اگر والد وراثت میں مال چھوڑ جاتا، رشتہ دار اس پر ناحق قبضہ کر لیتے، بچہ تو نابالغ ہوتا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا مال کیا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے جناب چچا یا خاندان کے لوگ اس پر قبضہ کر کے اور اس بچے کو بتاتے ہی نہیں تھے، وہ غریب رہ جاتا۔ اگر بچی یتیم ہوتی تھی تو بیچاری کا حال ہی برا ہو جاتا، لالچ کی وجہ سے رشتہ دار اس سے شادی کر لیتے، مال پر قبضہ کرتے، مال ہڑپ کر جاتے، پھر طلاق دے کر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے دور میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور آقا سے رب کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب، یتیموں کا آپ نے سہارا بننا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے جو کردار پیش کیا وہ کیسا کردار تھا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا یتیموں پر کیسے مہربان تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا، امت کا فرعون، یاد رہے ہماری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل تھا، نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن معاذ اللہ۔ اس نے ایک اس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، اور جو اس بچے کو مال ملا تھا وہ مال بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس کی اچھی پرورش کرتا اور اس کے مال کو جب یہ بالغ ہو جاتا اسے لوٹا دیتا، مگر وہ تھا ہی بدبخت، اس نے تو یہ کیا ہی اسی لیے تھا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے، حرص و ہوس تھی اسے، اس نے یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ ایک دن یتیم بچہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا مال دے دے جو میرے ابو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس بدبخت نے مال دینے کی بجائے اس کو ذلیل کر کے، برا بھلا کہہ کے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اب قریش کے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم ایسا کرو، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، ابو جہل نے ظلم کیا ہے، تم ایسا کرو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اچھا، انہوں نے ٹونٹ کے طور پر، طنز کے طور پر یہ کہا تھا کہ جاؤ وہ مدد کریں گے، ان کو پتا تھا اسلام کا ابتدائی دور ہے، ویسے ہی دشمن بہت سارے مکے میں، نبی پاک تو اس کی مدد کیسے کریں گے۔ وہ یتیم پہنچ گیا پیارے آقا کی بارگاہ میں، کہا حضور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ابو جہل نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا بھی حکم تھا نا، اور آقا تو یتیموں پر مہربان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس۔ اب سارے لوگ حیران ہیں کہ پیارے آقا اس کے پاس جا رہے ہیں جو پہلے ہی دشمن بنا بیٹھا ہے، پہلے ہی مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے آس پاس تلوار والے بڑے سپاہی ہیں۔ نبی پاک جیسے ہی اس کے گھر میں گئے نا، تو اب قریش کے سرداروں نے کہا آج تو ابو جہل نے بڑا آکڑ دکھانی ہے، معاذ اللہ بڑا اس نے جو نا ریٹیلیشن کرنا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ نبی پاک جیسے ہی اس کے پاس گئے وہ مرحبا کہہ کر کھڑا ہوا، استقبال کیا، فوراً ہی یتیم کا مال اس نبی پاک کے حوالے کر دیا کہ حضور آپ اسے دے دیں۔ قریش کے سرداروں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اتنی تعظیم ان کی کر لی، ان کے کہے بغیر تم نے سارا مال دے دیا۔
ابو جہل کہتا ہے بات یہ ہے خدا کی قسم میں نے جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے میں نے غیبی نیزہ دیکھا اور مجھے ڈر لگا اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا، اس لیے میں نے فوراً مال دے دیا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ بھی ہے، مگر اس معجزے میں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی پاک یتیموں کے مددگار ہیں۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ یہاں جو لفظ تقہر استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی علماء نے لکھا ہے فَلَا تَعْبِسْ، یعنی اے محبوب یتیم کے سامنے آپ کے ماتھے شریف پر بل بھی نہ آنے دیجئے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے، مدد بھی کرتے اور غصہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے مگر ناگواری، چلو یار لے جاؤ یار، ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، آئندہ مت آنا، یعنی پیسے بھی دے رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، درد بھی دے رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا ماتھے پر بل بھی نہ آئے۔ اور سنو پھر میرے آقا نے پریکٹیکل کر کے کیسے دیا۔ حضرت اقربہ جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا ایک شہزادہ بھی ساتھ تھا۔ میرے آقا بچوں پر کیسے مہربان تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو اب ان سے فرمایا کہ اے اقربہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابنی بحیر، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام بحیر ہے، نام بتا دیا تھا انہوں نے۔ اب آقا بچے سے کہتے ادنو، اے بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ اب جب نبی پاک کے قریب ہوئے تو پیارے آقا نے گود میں بٹھایا اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا مسمکا، اے بیٹا ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے؟ حالانکہ نام پہلے ہی پوچھ چکے تھے، بتایا تھا ان کے والد نے، لیکن اب بیٹے کو قریب کرنا ہے، پیار دینا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے بحیر، یا رسول اللہ میرا نام بحیر ہے۔ آقا نے فرمایا لا ولیکن اسمک بشیر، نہیں بیٹا آج سے تمہارا نام بحیر نہیں بشیر ہے، کیونکہ بحیر کا معنی ہوتا ہے پانی جمع ہونے کی جگہ، تالاب، اس کا کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے آقا نے بشیر نام رکھ دیا جس کا معنی ہے خوشخبری والا۔ اب سبحان اللہ نبی پاک نے نام بدل دیا۔ اب آگے جا کر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈال دیا، اس کی برکت سے میری لکنت ٹھیک ہو گئی۔ کہتے میرے سر کے بال پورے سفید ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، وہ بتاتے پورے سر کے بال سفید ہو گئے، مگر جس جگہ میرے آقا نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا آج وہاں اب بھی سیاہ بال اگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے مہربان۔ اب یہ جو بشیر ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پیارے آقا فرماتے اسکت، اے بشیر چپ ہو جاؤ، اما ترد ان اکون انا ابو کا و عائشہ تو امو کا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد علیہ السلام تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری والدہ بن جائیں؟ یتیم ہو گئے، اب نبی پاک نے اڈاپٹ کر لیا۔ پیارے آقا فرماتے رونا نہیں ہے، میں تمہارا والد اور میری زوجہ ہم ام المومنین بی بی عائشہ تمہاری والدہ ہیں۔ ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار صحابی رسول ہے نا، مولا علی کے بھائی جان ہیں، اب جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ یہ جنگ اردن میں موتا کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اللہ اکبر، جب حضرت جعفر کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی زوجہ کو دیکھا اور فرمایا جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بچوں کو بلایا، انہیں سونگھا، پیار دیا، دل پاک بچوں کے غم میں ڈوب گیا۔ میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ روایت کے الفاظ تھے مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مبارک آنسو مقدس دھاڑی سے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ان بچوں کی والدہ حضرت اسما کو دیکھا، پریشان دیکھا تو فرمایا العیلۃ تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کیا تم ان بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف کھا رہی ہو؟ یعنی ڈر لگ رہا ہے کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، اب ان بچوں کا کون خیال کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں غم نہ کرو، میں یعنی امام الانبیاء صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ان کا والی وارث ہوں۔ حضرت جعفر کے یتیم بچوں کی بھی کفالت نبی پاک نے اپنے ذمے لی، اور پھر سنو صرف کہا نہیں پریکٹیکلی بھی ثابت کیا۔ میرے آقا جب کہیں سفر سے واپس آتے تھے نا
تو حسنین کریمین اہل بیت کے بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آقا انہیں سواری پر بٹھاتے تھے۔ ایک بار کیسا ہوا کہ نبی پاک سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر دوڑتے ہوئے آ گئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حسنین کریمین نہیں ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اٹھایا اور آگے سواری پر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ اب خود نبی پاک کے نواسے دوڑتے ہوئے آئے۔ آقا نے انہیں اٹھایا اور پیچھے بٹھایا، کیونکہ اب اس یتیم بچے کو آگے بٹھانا تھا، اس کی دل جوئی کرنی تھی، چونکہ نبی پاک نے کفالت لی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میلاد کے اس اجتماع میں جہاں بہت سارے پیغام لے کر جانے ہیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کا بھی فیضان لے کر جائیے کہ زندگی میں کوئی ایسی نیکی کیجئے کہ ہمیں یتیموں کی کفالت کرنی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے، رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، تو اس کا جو ہے ہم کفالت کریں۔ نبی پاک کیسے شفقت فرماتے، ایک روایت بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے معمولات میں جو چیز شامل تھی کہ گھر مبارک پر ہوتے اور وقت ہوتا نا تو نبی پاک خود سلائی فرماتے تھے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک اپنے جوتے جو سلائی کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ ہائے ہائے، ہم سمجھتے شاید اپنی ذات کے لیے جوتے سیتے تھے، نہیں، کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کیوں جوتے سیتے تھے؟ ما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء لغدائی ولا غداء لعشاء ولا يتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا ازارين ولا من نعال ولا اريء فارغا قط في بيته اما يخسف نعلا لرجل مسكين او يخيط ثوبا لارملة۔ کہتی ہیں بی بی عائشہ کیسی پیاری ادائیں ہیں، فرماتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں شام کا کھانا صبح کے لیے اور صبح کا شام کے لیے بچا کر نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ دو جوڑے نہیں رکھتے تھے، نہ دو قمیضیں، نہ دو چادریں، نہ دو تہبند، نہ دو نالین شریف، یعنی دو جوڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی ہوتا تھا۔ اور جب وقت مل جاتا تو جوتوں کی سلائی کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے۔ بعض دفعہ کپڑوں کو سلائی کرتے تھے، کس کے لیے؟ فرمایا بیواؤں کے لیے۔ اللہ اکبر، ذرا شان دیکھیں کہ کونین کے والی ہیں مگر یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کپڑے تیار ہو رہے ہیں، جوتے تیار ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ غلام مزے کی زندگی گزاریں اور اس کا آقا اس کے کام کرے، اس کا بار اٹھائے؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، مگر ایسا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مگر سبحان اللہ آقا کی شان کیا ہے؟ ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، بندوں کا اٹھائیں بار آقا، جن کی کوئی بات تک نہ پوچھے ان پر تمہیں آئے پیار آقا، ہو جانے حسن نثار تجھ پر، ہو جاؤں تیرے نثار آقا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ ذہن بنا لیں کہ کبھی کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بدقسمتی سے معاملہ کیا ہے؟ یہ میں نے کیا کہا کہ میرے آقا جب آئے تھے تو اس زمانے کے لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے، جہالت کا دور تھا نا، اس جہالت کو مٹانے آئے تھے۔ انفارچونیٹلی آج پھر وہ ایسا لگتا ہے دور آ گیا ہے، ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمیں میسج آتے ہیں کہ ہمارے چچا نے ہمارا مال کھا لیا ہے، ہمارا بڑا بھائی جو ہے والدین کے انتقال کے بعد ورثے کا حصہ ہمیں نہیں دے رہا۔ بہنیں کہتی ہیں کہ جناب ہم بہنیں ہیں، سارا مال بڑے بھائیوں نے ہڑپ کر لیا، ہم بہنوں کا ورثے میں مال کھا لیا۔ ارے اللہ کو کیا جواب دیں گے جو یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں؟ وہ کیسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، اور وہ کیسے رشتہ دار ہیں جو ورثے میں غریب بچوں کا مال کھا جاتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مال انگارے بن جائے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سنو قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کیسا سخت عذاب قرآن بیان کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے یتیم کا مال ظلمن کھانے والا قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کے منہ، کان اور ناک اور آنکھوں سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے اس کو دیکھنے والے پہچان لیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ خدا را اگر مجھے یہاں کوئی ایسا بھائی سن رہا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، والد کا انتقال ہوا، ارے ابھی بھائی چھوٹے ہیں نا، سارا میں کاروبار سنبھالتا ہوں،
اور پھر آگے جا کے اس کو پراپر حصہ بھی نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنیں روتی رہ جاتی ہیں۔ خدارا کسی کا 1 روپیہ بھی ظلمن مت لینا، یہ روپیہ تمہارے لیے بربادی لائے گا، دنیا میں بھی بے برکتی اور آخرت کا عذاب کھڑا رہے گا۔ جس کا جو حق ہے دے دیجئے، کیونکہ آپ دوسروں کا حق دیں گے اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ اور اگر خاص یتیموں کی بات کی جائے، اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے میں آپ کو 1-2 یتیم کی کفالت کرنے کے فضائل سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب غور کیجئے، میرا گھر بہترین ہے یا معاذ اللہ بدترین گھرانوں میں میرا شمار ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو، انہیں قریب رکھو، بے شک اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں قریب رکھے گا۔ تو مسکینوں سے پیار کیجئے، انہیں جھڑکیے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی سائل آئے اسے جھڑکنا نہیں۔ آج کو بیچارہ مانگنے والا آتا ہے، ایک تو دیتے بھی نہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، جاؤ نہیں دیتا۔ ارے بھائی آپ نے نہیں دینا تو دل کیوں توڑ رہے ہیں؟ دینا بھی ہے تو پیار سے دینا ہے، آپ کو دل توڑنے کی، جھڑکنے کی، ڈانٹنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب جو یتیم ہوتے ہیں نا، ہائے ہائے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی پتہ کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا حضور دل بڑا سخت ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں دل سخت ہے، رونا نہیں آتا، مجھے دعا میں بھی رونا نہیں آتا، رکعت قلبی نہیں ملتی۔ اس نے کہا حضور میرا دل سخت ہے۔ نبی پاک نے پتہ ہے کیا فارمولہ دیا؟ آقا نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور حاجتیں پوری ہوں، مانگنے ایک نعمت گیا تھا، نبی پاک نے پیکج دے دیا کہ حاجتیں پوری بھی ہو جائیں گی، کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلا، کہ ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی طریقہ کیا ہے کہ اگر لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ کیسے پھیرنا ہے؟ پیچھے سے آگے کی طرف اس کے سر پر بال جو ہو نا ہاتھ پھیرنا ہے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو، نارمل بچہ ہے، تو اس کے سر پر آگے سے پیچھے تک ہاتھ پھیرے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بالوں پر سے ہاتھ پھرے گا انشاءاللہ اتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ کہیں کہ میرے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں ہے، یتیم کی کفالت کی فضیلت سنی نا؟ ایک اور جگہ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ کل بروز قیامت جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں ملا کر، یعنی اس طرح ساتھ ہوں گے، میرے آقا ساتھ رکھیں گے اس کو جس نے یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا۔ تو اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار میرے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں، چلے آپ کے خاندان میں نہیں ہے، دنیا میں تو یتیم ہے نا، آس پڑوس میں تو یتیم ہے نا، کچھ یتیموں کی کفالت لے لینا، ان کا خیال رکھیں، ان کی پڑھائی میں، ان کی تربیت میں اپنا حصہ ملائیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میرے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو بندہ سوچے یار 2 یتیم بھی میرے پاس میں پال لیتا ہوں، اپنے گھر میں نہیں تو جہاں وہ ان کی ٹیک کیئر ان کے گھر میں ہو، میں ان کی کفالت اپنے ذمے لے لوں۔ تو یہ نیکی ضرور کیجئے، یہ جنت میں جانے والا کام ہے۔ اور الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام کر رہی ہے، وہاں یتیم خانہ، مدنی ہوم بھی بن رہا ہے، اور بالکل ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہمارا مدنی ہوم نیو کراچی میں بننے جا رہا ہے، گراؤنڈ +7 آلموسٹ 100,000 اسکوائر فٹ کی یہ بہت شاندار عمارت بن رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب کچھ مہینوں میں ہم اس کی اوپننگ کی طرف جائیں گے۔ تو وہاں بھی جب یتیم آ جائیں گے تو ہم آپ کو آفر کریں گے کہ آپ اسپانسر کر لیجئے، 1 یتیم بچہ، 2 بچے، اور اس کی تربیت، تعلیم، سب چیزیں انشاءاللہ دعوت اسلامی ٹیک کیئر کرے گی۔ لیکن اگر دعوت اسلامی کے ساتھ نہیں بھی کرنا تو یہ نیکی آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا اس مبارک اجتماع کے صدقے ہمیں نبی پاک کی سیرت سے اچھی اچھی عادتیں اپنے دل میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں آخری بات کرنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں 1500 سالہ جشن ولادت نصیب ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سعادت ہے؟ 1400th برتھ ڈے آف رسول پاک ہم نے نہیں دیکھا تھا، ہم 1600واں برتھ ڈے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم لکی ہیں کہ اللہ نے 1500 برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو اس خاص موقع پر تو کچھ خاص ہونا چاہیے نا، کوئی تو میری ذات میں تبدیلی آئے۔ یا ایسے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کی زندگی میں 50 بار میلاد کا مہینہ آیا، کسی کی زندگی میں 40 بار آیا ہوگا،
کوئی 30 بار میلاد دیکھ چکا ہے. یار ہر سال میلاد آیا, مجھ میں کیا فرق آیا, میری ذات میں کیا تبدیلی آئی؟ اتنا بڑا مبارک مہینہ آیا, اتنی محفلوں میں شرکت کی, اتنے بیانات سنے, بندہ پہلے جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہوں, پہلے بھی بے نمازی اب بھی بے نمازی, معاذ اللہ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے بھی حرام کما رہے تھے پھر بھی تبدیلی نہیں آئی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, کیوں نہ آج کے اجتماع کو اپنی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں کہ بس یار اب بہت ہو گیا, اب 1500واں میلاد آیا ہے نا, اب میں بدل جاؤں گا, اب میں اپنی ذات میں بہتری لاؤں گا. تو کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے بینچ مارک بن جائے کہ یار جب 1500واں میلاد کا مہینہ آیا میں 5 وقت کا نمازی بن گیا, میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, کیونکہ آقا سچے ہیں نا, نبی پاک تو صادق اور امین ہیں, بس میں بھی سچا ہو گیا, میں نے حرام روزی چھوڑ دی, میں نے فلاں برا کام چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے نا, پھر دیکھیں میلاد کی حقیقی برکتیں نصیب ہوں گی. اور اسی میں ایک کام ایڈ کر لیں کہ یتیموں کی کفالت بھی کریں گے, اور الحمدللہ نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول بڑا مددگار ہے. جب اس ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. بندہ کبھی کسی گناہوں بھرے ماحول میں جائے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اب الحمدللہ نیکیوں بھرے ماحول میں ہوں تو نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس ماحول سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کس طرح دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو مختصر ایک ویڈیو پریزنٹیشن دکھاتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف اور کچھ اعلانات کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرفان انٹروڈکشن ٹو دعوت اسلامی 2025. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا شاندار نظام ہے, اور ساری دنیا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا. 3 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ کے قافلے ملک اور بیرون ملک میں سفر کر رہے ہیں. اور یاد رہے ہمارے قافلے زندگی میں زبردست چینج لاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی بہت سارے اسلامک شارٹ کورسز اور لانگ کورسز کرواتی ہے. اس طرح آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اب تک تقریباً پاکستان میں 38,000 کورسز کرائے جا چکے ہیں. بیرون ملک میں تقریباً 15,000 کورسز کرائے جا چکے ہیں, جس میں لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں اور علوم دین سیکھتے چلے جا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو عالم بناتا ہے. علماء کی پروڈکشن جہاں سے ہمیں ملتی ہے. ملک اور بیرون ملک میں 1500 سے زائد اس کی برانچز ہیں. 131,000 1,31,000 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں. اب تک 34,000 سے زائد اسٹوڈنٹس نے درس نظامی یعنی عالم کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. مدرسۃ المدینہ قرآن پاک کے نور کو پھیلانے والا شاندار شعبہ. بوائز اینڈ گرلز ملک اور بیرون ملک میں 15,800 اس کی برانچز بن چکی ہیں. جی ہاں, میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا, 15,800 برانچز بن چکی ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں. اب تک مدرسۃ المدینہ سے 5 لاکھ 500,000 اسٹوڈنٹ نے حفظ قرآن یا ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے. دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم ایک ایسا اسلامک اسکول ہے جو انگلش میڈیم تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہا ہے. 161 برانچز ہیں, 36,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. اور ایک اور اسلامک اسکول سسٹم ہے جس کو ہم فیضان اسلامک اسکول سسٹم کہتے ہیں. 44 اس کی برانچز ہیں اور 8,000 سے زیادہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کی بات کریں, آن لائن ایجوکیشن کا شاندار ڈپارٹمنٹ ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کی 50 برانچز ہیں اور 90 کے قریب ملکوں میں 40 سے زیادہ کورسز کرائے جا رہے ہیں. اس وقت 24,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں آن لائن پڑھ رہے ہیں. اب تک 40,000 سے زیادہ لوگوں نے مختلف کورس کمپلیٹ کر لیے. دارالفتہ اہل سنت 20 کے قریب برانچز پاکستان میں موجود ہیں. ہر سال 2.5 لاکھ کے قریب کوسچن کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات مختلف طریقے سے دیے جاتے ہیں. مجلس سے خدام المساجد والمدارس اب تک ملک اور بیرون ملک میں 7,200 سے زیادہ مساجد بنائی جا چکی ہیں اور ہر سال ہی سینکڑوں مسجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا IT ڈپارٹمنٹ جس میں 100 کے قریب IT پروفیشنلز جاب کرتے ہیں. اب تک 41 ویب سائٹس اور 33 اپلیکیشنز بنا دی گئی ہیں. اس وقت اللہ کی رحمت سے دنیا کی موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ میں دعوت اسلامی .net کا شمار ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر 60 ملین جی ہاں 6 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبرز اور فالوورز ہیں. سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو آپ کو دعوت اسلامی کی پریزنس وہاں نظر آتی ہے. یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ایکس ہو, کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا دین متین کی خدمت نہیں کر رہا. میڈیا کی بات کریں تو الحمدللہ 3 زبانوں میں مدنی چینل بنایا گیا. اردو مدنی چینل, انگلش میں مدنی چینل اور بنگلہ زبان میں مدنی چینل. اور جب کڈز مدنی چینل آیا تو اس نے تو کمال کر دیا. کڈز مدنی
مدنی چینل کے جو کارٹونز ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کارٹونز کے 60 سے 70 ملین ویوز، یہاں 6-7 کروڑ کے قریب ویوز ہمیں ملتے ہیں، اور پھر یہ کارٹونز مختلف زبانوں میں ڈب کر کے مختلف ملکوں میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب دعوت اسلامی کا کانٹینٹ جہاں دیگر ادارے لے رہے ہیں، دیگر چینلز لے رہے ہیں، مختلف ایئر لائنز میں بھی مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF کی۔ کووڈ کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا۔ کووڈ کے دنوں میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا، راشن اور کیش پہنچایا گیا۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد شروع کی گئی اور اب تک 80,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دی جا چکی ہیں، اور یہ شاید دنیا کی کسی NGO نے اتنا بڑا کارنامہ اس فیلڈ میں نہیں دیا ہوگا جو FGRF نے کر دکھایا۔ 2022 میں جب سیلاب آیا، ایک بڑی تباہی پاکستان میں آئی، ہم نے پلان کیا کہ ہزاروں عاشقان رسول کو گھر بنا کے دینا ہے۔ تقریباً 7,000 کے قریب گھروں کی تعمیر اور اس میں حصہ ملا کر گھر بنا کر دیے گئے۔ اربوں روپے کی امداد ان سیلاب زدگان میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اب فلسطین اور غزہ میں تکلیف کا معاملہ ہے، FGRF وہاں بھی موجود ہے، اور آگے بھی ہم بہت کچھ بڑے بڑے پلان رکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے۔ 21 جنوری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے 2 بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے ہیں۔ آج ہماری کچھ اور بھی ایمبیسیز میں بھی ملاقات ہوئی، پاکستانی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ کانکریٹ کام کیے جائیں، کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں، ان کے گھر بنائے جائیں، تو کام شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کام کریں گے۔ اب انوائرمنٹ کی بات کریں تو بڑا پیارا نعرہ ہے FGRF کا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ 3 ملین کے قریب پلانٹس پاکستان میں لگائے جا چکے ہیں، اور اب وہ پودے درخت بنتے جا رہے ہیں۔ یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ بہت ہی خوبصورت مدنی ہوم کی تعمیر جاری ہے، جو انشاءاللہ 2025 میں ہی جس کا افتتاح ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کا آسان علاج کرنے کے لیے پلان کیا گیا۔ پہلے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا گیا، اب مدنی کلینک کی برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک ایسی موبائل وین بھی بنائی گئی جو غریب علاقوں میں جا کر عاشقان رسول کا مفت علاج کرتی جا رہی ہے۔ معذور بچوں کے لیے FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا۔ کراچی میں اس کی 2 برانچز، لاہور اور فیصل آباد میں اس کی برانچز بن گئی ہیں، اور ان قریب سیالکوٹ کی برانچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یاد رہے دعوت اسلامی کے لاکھوں والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک میں ضروری شعبہ جات کے لیے تقریباً 55,000 امپلائیز ہیں۔ ان کی سیلریز پر اپروکسیمیٹلی ماہانہ 1.4 بلین روپیز خرچ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ماہانہ 1 ارب 40 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر دعوت اسلامی کا پارٹ بن کر خوب نیکیاں کمائی جائیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے مختصر سی پریزنٹیشن دیکھی دعوت اسلامی کی۔ واقعی سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی بڑی یہ تحریک ہے، اس کو گھنٹوں بیان کریں تو بھی کم ہے، مگر آج ہماری خوش بختی یہ ہے کہ وی آر ویری فارچونیٹ دیٹ وی ہیو اے کمپنی آف دا اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ اینڈ وی آر ویلکمنگ دیم۔ Unfortunately, I make my bayan in Urdu, so some of you are not understand. But because the crowd is most of in Urdu language, that's why I speak in Urdu. میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں کہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ مرکز میں جو اوورسیز کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، آج بحریہ ٹاؤن کے اجتماع میں وہ بھی شرکت کے لیے آئے ہیں، تو میں چاہوں گا چند اس میں سے اسلام بھائی آئے ہیں، پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا نام بتائیے گا اینڈ یور کنٹری، اونلی یور نیم اینڈ یور کنٹری ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جب یہ نام لیں تو آپ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یس، ماشاء اللہ، انہوں نے اردو زبان دعوت اسلامی کے مرکز میں آ کے سیکھ لی ہے، ماشاء اللہ۔ یو کین اسپیک ان انگلش، نو پرابلم۔ ماشاء اللہ، زور سے بولیں، آئی ڈیڈنٹ ہیئر پراپرلی۔ وچ کنٹری؟ نائجیریا۔ دیکھیں نائجیریا والوں کو بھی اردو سکھا دی ہے، ماشاء اللہ۔ My name is Muhammad Noor. I'm from Kenya. ماشاء اللہ۔ کینیا، وچ سٹی؟ Mombasa. ممباسا، ماشاء اللہ جی۔ میرا نام محمد رجل منیرہ، میں انڈونیشیا سے ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نام فخر الرازی، میں انڈونیشیا سے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اگر یہی نام آپ اگر انڈونیشی زبان میں کہتے تو کیسے کہتے؟ Nama saya Fakhrul Razi, saya berasal dari Indonesia. پھر تو ٹھیک اردو میں کیا آپ نے جی۔ اگلے بھائی۔ میرا نام سفیان ہے، میں تھائی لینڈ سے ہوں۔ ماشاء اللہ جی۔ میرا نام محمد عاشق رضا ہے، میں نیپال سے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام عثمان داؤد ہے اور میں اٹلی سے ہوں۔ اٹلی سے ہیں، ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد سعدی رضا تاری، میں انڈونیشیا سے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام ریاض مدنی، سری لنکا سے۔ سری لنکا، ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد رشاد مدنی، سری لنکا سے۔ سری لنکن زبان میں کیسے بولتے اگر آپ بولتے تو؟ ہاؤ یو کین ٹاک ود تمل؟ نان محمد رشاد، نان سری لنکا۔
ہوئے ہوئے جی ماشاء اللہ جی محمد اجاز سری لنکا سے ماشاء اللہ میں محمد حلمی سری لنکا سے ہوں. ماشاء اللہ My name is Usman Bose and I'm from Manchester, UK. ماشاء اللہ আমার নাম মোহাম্মদ ইমরান আত্তার, আমি বাংলাদেশ থেকে. بنگلہ دیش سے میرا نام محمد قطب الحسن ماں نیپال بٹاؤ نیپال سے ہے ماشاء اللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. آج کہہ سکتے ہیں بیریا ٹاؤن والے کہ ہمارے اجتماع میں 10 سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. انٹرنیشنل بیریا ٹاؤن کا اجتماع ہو گیا. چلے جزاک اللہ. ہے وسیٹ پلیز. ماشاء اللہ. اب کچھ اعلانات سن لیجئے پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ بیریا ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے دینی کام بھی ہو رہے ہیں, کچھ ادارے بھی ہیں. ہفتہ وار اجتماع فیضان قرآن مسجد میں پریسنٹ 27 ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہوتا ہے, تو بیریا ٹاؤن کے اسلامی بھائی ضرور اس میں شرکت کیا کریں. FEN فیضان ایجوکیشن نیٹورک FEN اس کی اوپننگ 1 ماہ میں ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور یہ ڈومین آفس نمبر ڈومینشن لکھا ہے, کیا لکھا ہے, ہاں یہاں پر M010 پہ انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز انشاءاللہ بچوں کے لیے, ہماری ٹین کے لیے فیضان ایجوکیشن نیٹورک ہوگا. اور ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری نیت ہمارے تاجران مجلس کے نگران کروا رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن سے انشاءاللہ اسلامی بھائی ایک دن راہ خدا میں 19 اکتوبر, ایک مہینہ باقی ہے, 1 مہینے بعد ایک دن کے لیے قافلے کی صورت میں حیدرآباد جائیں گے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج اجتماع کی برکت سے اب ایک دن راہ خدا میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہاں سے قافلے کی صورت میں انشاءاللہ حیدرآباد جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی خوب برکتیں حاصل کریں گے. دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے اور اس میں آپ کو بھی پارٹنرشپ کا موقع دے رہی ہے. انشاءاللہ 12 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے ٹیلی تھون. اور ٹیلی تھون میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یونٹ کر کے لوگ اس میں حصہ ملاتے ہیں. صرف 10,000 روپے کا یونٹ ہے. دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. اب میرے کچھ یونٹ کی وجہ سے کوئی عالم بن جائے, کوئی حافظ بن جائے, کوئی مسجد بن جائے, کسی نیکی کے کام میں میرا حصہ ہو جائے. آج ہی ہم نے سنا یتیموں کی کفالت, کیا پتہ کسی یتیم کی کفالت ہو جائے. خود دعوت اسلامی کے جامعات میں بہت سارے یتیم بچے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں, ان کے کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آج میں آپ کے پاس آنے سے پہلے گڈاب ٹاؤن میں گیا تھا. جب سیلاب کی وجہ سے یہاں بارش ہوئی تھی تو گاڑیاں بہہ گئیں, ایک رکشہ بھی بہہ گیا, ایک ہائی روف بھی بہہ گئی. وہ 2 شہادتیں جو ہوئیں, میں ان کے گھر گیا, FGRF کی طرف سے انہیں رقم بھی پیش کی. اور ان کے جو چھوٹے بچے تھے یتیم تھے, اور اتفاق میں یتیموں سے مل کر آپ کے پاس آ رہا ہوں, تو ان یتیموں کو میں نے ان کے بھائی وغیرہ اور جو چچا تھے ان کو کہا کہ ہمیں دے دیں, دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کروائیں, ہم ان کو حافظ اور عالم بنائیں گے اور ماں باپ کی انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے.